Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک بوڑھے آدمی تھے نیو کراچی میں. جب میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا, یہ 2004 کی بات ہوگی, 4 یا 5 کی. تو ایک بوڑھے آدمی تھے, 60 سال ان کی عمر ہوگی. وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اچھا, میں اس وقت اپنی 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے, سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا, سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم, تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں, خریدنے والے کم ہو, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے. ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے, نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, فریج فری, الماری فری. تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو؟ گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں, کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. وہ کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا, میاں وفا کرتا ہے نا, بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے, بھائی ہم, پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا, اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل جو تعلیم ہے نا وہ میں مکمل کروا دوں گا اس کی. 2 سال ہو گئے نا, 2 سال میرے ذمہ, میں ڈاکٹر بنا دوں. پھر یہ ہوگا, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جی میں کروں گا یہ سارے کام. تو میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا ایک کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پر, مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی, ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں, میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے, بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا, مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا, خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں, چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا, جہیز بھی سب کچھ, بارات میں کھانا تھوڑا سا کم, یعنی ایک سنگل ڈش سے بریانی ہو جائے گی بھائی, کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے, اب یہ بھی انکار کر دے گا, یہ بھی کیا کر دیں گے, انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تو عمر اتنی ہو گئی اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے, تو اس کا بھی تو کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا, تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے, اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو
میں نے پھر ان کو کہا, میں نے پھر ان کو وہی, مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا, میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا, رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, وہ گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں, میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا, اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, تو اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, صحیح ہے نا, نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جاب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھا پا رہے اس پیسوں سے, وہ جاب کسی کام کی ہے, کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑ پتی بن جائیں, لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے, اس کی مینٹلی بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی, یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو, وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے جاب کرو, پیسہ کماؤ, مگر روٹی نہ کھاؤ. وہ کہے گا پھر کس کام کی جاب جب مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اس سے وہ میری پوری نہیں ہونی, تو میں نے اس جاب کا کرنا کیا ہے. میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لیے آتی ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہیں, شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی. پیسہ بہت ہے, جاب کر رہی ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ایسی درجنوں خواتین ہیں جو جاب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں, ایک ڈھنگ کا میاں مل گیا, بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں, آتا کخ بھی نہیں, نہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس, نہ پیسہ ہے ان کے پاس, میاں اچھا مل گیا ان کو, اولاد ہو گئی, بہت عیاشی میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس سے وہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے, کہ جو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو میاں اچھا مل گیا. تو اس لیے عورت کی پہلی ضرورت ہے اس کے لیے اچھے میوں کا انتظام کرو, صحیح ہے نا, باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے پھر بوڑھے بزرگ سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں, پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آ گیا, میں نے کہا آپ انتظام کریں, آپ ایک بہترین سا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے کم وقت منوس معذرت اتنی ڈشیں آپ بنوائیں, اور آپ یہ کریں کہ اول تو بارات اسلام میں ہے ہی نہیں نا, بارات کا کھانا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا, اپنی جتنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کیا ہے. تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے, لڑکا کرتا ہے, مرد کے ذمہ ہے, ولیمہ ہے, بارات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں, بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں, وہاں بارات لے کے جائیں, پوری 4 W11 لے کے جائیں آپ وہاں پہ. مرد کا ہے خرچہ, بیٹی پہ خرچہ نہیں ہے نا, باپ پہ خرچہ ہے. لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹتا, پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئی تو ساری زندگی تانے دے کے مار دیں گے, تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں, وہ پھر سسرال میں بچی پہ ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, آپ تمبو شمبو کا انتظام کریں, اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں, قرضے لے کے مکان بیچ کے, اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو, صحیح ہے نا, جیسے ہی لوگوں کے منہ میں نوالا, اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے منہ میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے, آپ ایک دم کیا کریں, اسٹاپ, لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ کیا ہے, کوئی کھانے میں خدا نخواستہ زہر ملا دیا ہے, کیا ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا. یہ تو ہندوؤں سے بارات کی رسم آئی ہے, ہم تو مسلمان ہیں. اب بتاؤ جس آدمی کے 6 بیٹیاں ہوں, وہ ایک بیٹی پہ 2.5-3 لاکھ کے کھانے کھلا کے تو پوری پراپرٹی تو گئی, اور ایک دن میں اڑا دی اس نے. مہمان آئے, بوٹیاں کھا کے چلے گئے, 1 ہفتے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دعوت میں کس نے کیا کھلایا تھا. تو یہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بوڑھے باپوں کا, بیٹیوں کے بے شرم داماد جو بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو سب میں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر نشر کس نے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا یہ بڑے والے نے کیا ہے. تو فوراً ان کے ایک دم ان کی جو کیفیت ہوئی, انہوں نے کہا یار ہم تو بڑی بیوقوف ہیں کہ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مارا کس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے.
تو ان کے دل میں آیا اُفِّل لکم, یعنی ان کے دل میں فوراً کیا آیا کہ قرآن کہتا ہے ان کے دل میں فوراً احساس ندامت ہوا کہ یار یہ تو یعنی ہم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا, کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا, جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہاں سے کرے گا. تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے لے کے کیا ہے, اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی, اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دی ہے, یا یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک دم سب کے منہ سے نکلے گا یقیناً. پھر بولے چلے پھر بسم اللہ کریں کھائیں. انہوں نے کہا بیٹا یار کیسے مشورے دے رہے ہو. میں نے کہا اچھا چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو ایک بورڈ لگا دیں, بارات کا کھانا جب کھلائیں نا تو ایک کیا لگا دیں, ایک بورڈ, اس پہ لکھ دیں کہ یہ کھانا اسلام میں نہیں ہے. علماء سے ہم نے سنا یہ غلط ہے اور یہ بچیوں کے باپوں پہ بوجھ ہے, تو میں تو مجبوری میں کھلا رہا ہوں اپنی بچی کے تحفظ کے لیے, مجبور ہوں کہ سسرال میں اس پہ ظلم نہ ہو, ورنہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اتنا بورڈ لگا دیں, کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آئے گی کم وقت کو کھاتے ہوئے. ارے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو تو اس کا اتنا معاوضہ تو لو کہ اس کو شرم تو آئے نا. تو انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت زیادہ تو کہہ رہے گاڑا نہیں کہ پھڈا نہ ہو جائے, تھوڑا سا لکھ کے انشاءاللہ لگاؤں گا. لیکن میں نے ایک دفعہ بیان میں پھڈا کروایا ہے. ایک دفعہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے نکاح پڑھانا تو میں نے اسی وقت جہیز کے خلاف بیان شروع کر دیا, اور وہ دبا کے جہیز لے رہے تھے لڑکے والے. نکاح مجھ سے پڑھوانا تھا, ہم نے جہیز کے خلاف بول دیا. وہ لڑکے والے ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو ہم نے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے, تقریریں کرنے کے لیے نہیں بلایا. تو میں نے کہا یہ ان سے پوچھ لو, انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تقریر بھی کرنی ہے. انہوں نے خود بولا. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنا نکاح کے فضائل بیان کریں. میں نے کہا فضائل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ پتہ ہے تبھی تو نکاح کیا ہے نا. اس طرح کی مجھے پوری ورڈنگ تو یاد نہیں ہے اپنی. تو میں نے کہا بس تمہیں مولوی اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو جنازہ پڑھائے ہیں, بچے کے کان میں اذان دے اور دم درود کر لے, گھٹنے میں درد ہے, میری کھوپڑی میں درد ہو رہا ہے, میری ناک میں درد ہو رہا ہے, تھوڑا سا فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ تعویذ شاویز کا کچھ لکھ کے دے دے, گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کہ شاید اللہ بال نکال دے اس کے, ہے بھائی. باقی تمہیں تو بھائی یہ چیز تمہیں قیامت, یہ اسلام تمہیں قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. سمجھ رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت. آپ بھی جب بارات کا بچیوں کی بارات میں مجبوری میں کھانا کھلائے کریں نا, تو ایک دفعہ میرے اس بیان کی ریکارڈنگ کم از کم سے چلا دیں, یہ والا واقعہ کھاتے ہوئے ہیں. جب وہ کھا رہے ہو نا تو کہیں یہ غیرت کے خلاف ہے بارات کی بوٹیاں. اچھا ایک بات یاد رکھو, فقہا نے بیان کیا ہے کہ جس کو ظلم کا خطرہ ہو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے, کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو ظلم کرے گا نا, تو لینا تو حرام ہے, دینا جائز ہے. تو اس لیے پہ بارات کا کھانا بھی ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بچی, کیونکہ سب نے یہ تقریریں نہیں سنی ہوئی ہوتی, اور سنی ہوئی بھی سب نے ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, اور سمجھ میں آ بھی جائیں تو سب اتنے نیک نہیں ہوتے کہ عمل بھی کریں. تو پھر یہ باپوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ بارات یہ ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا ڈر ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا, بچی کا گھر ہی اجڑ جائے گا, تو پھر آپ بھی کھلا دیا کریں اس نیت سے کہ منہ میں ہڈی دے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی زیادہ بھونک رہا ہو نا تو بھائی ایک تھوڑی سی بوٹی ڈال دو کہ چپ ہو جائے گا, جان چھوڑا ہماری. تو اس نیت سے کہ ہڈی. اور پھر لڑکی کے قریبی رشتہ دار جو جن کے نہ جانے سے بھی فساد کا خطرہ ہے, وہ پھر بارات میں جا بھی سکتے ہیں. بھائی لڑکی کے اب بارات کا بائیکاٹ کر کے, بھائی بارات کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گیا, بہن کی شادی ہے وہ بھائی نہیں جا رہا, تو پھر لڑکے والے بعض دفعہ وہ ان کو یہ تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے اس کا. پھر تو ایسے موقع پر ہم لڑکی کے بھائیوں کو بھی گنجائش دیں, تمہاری بہن کی شادی ہے, تم تو مجبوراً جاؤ یار, مجبوری ہے نا. وہ پھر بڑا برا اثر پڑتا ہے سامنے والوں پر. تو ابا ہی شارٹ ہو گئے وراثت سے کہ یہ ناجائز ہے, میری بیوی کر رہی ہے مجبوری میں تو میں نہیں آؤں گا. تو داماد بولے گا یہ تو پتہ نہیں بیٹی کا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہے, تو وہ پھر اور غلط مطلب لیا جاتا ہے. تو پھر رشوت جیسے ظلم سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے نا, تو پھر وہ اس حد تک ان رشتہ داروں کا جانا بھی اس کی بھی گنجائش ہوگی. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بارات اسلام میں جب جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, تو وہ پھر اتنا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ خود اس حالات سے گزرے نہیں ہوتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچیوں کی وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر وہ جو ایک مصیبت سے گزرتی ہیں ان پھر دین سے دور ہو جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بیلنس, ہر رسم کا بائیکاٹ بھی اتنا کرو جتنا تپڑ ہے, ٹھیک ہے نا.
बसों के पीछे लिखा होता है ना, तप्पड़ है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। बाज़ दफ़ा हम जा रहे होते हैं गाड़ी में, पीछे आगे ट्रक होता है, वो साला ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो वो इतनी मुसीबत होती है कि उसको हम वो ओवरटेक भी नहीं कर सकते। तो उसके पीछे जब ये पढ़ते हैं ना, तप्पड़ है तो पास कर वरना तेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे से तो निकल नहीं सकते इसके, तो हम आराम से जा रहे होते। तो ये हर ट्रक के पीछे लिखना चाहिए, इससे पीछे वाले को क्या होती है, तसल्ली होती है, भाई इसको पास नहीं कर सकते। अब वो जितनी स्पीड से ये जाएगा, अब आप भी उतनी स्पीड से ही सफ़र करो। कहीं डबल रोड हो गया तो निकाल लेना, वरना ऐसे ही पेशावर तक आपको अब ऐसे ही सफ़र करना है। ठीक है, तो अपनी इस्तात के मुताबिक इन रसूमात के ख़िलाफ़ जिहाद करें, ज़्यादा इतना फंटर ना बने कि, लेकिन जो लड़के हैं ना नौजवान, वो ये बाइकआउट कर सकते हैं, बोले भाई मैं अपनी शादी में बारात, बोलो भाई नहीं रखूँगा, वो ये बाइकआउट करे। लेकिन उसकी लड़की वाले अगर कर रहे हैं तो दूल्हा है तो फिर चला जाए, वो कहे मैं बारात में नहीं आऊँ, तेरी बारात हो रही है तू ही नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जौनपुर के काजी ना बन जाए, कहीं मसाला ज़्यादा लग जाता है ना। बाज़ दफ़ा मेरा बयान सुन के दूल्हा कह रहा है मैं बारात में नहीं जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि भाई उनको इस पर तो फोर्स करो कि बारात होगी नहीं, लेकिन अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो फिर नहीं मान रहे तो फिर जाना तो पड़ेगा ना, आपकी शादी आप ही स्टार्ट हो भाई, तो वो फिर मजबूरी है। तो वो इसलिए कोई भी अमल करने से पहले ना उलमा से पूछ लिया करें कि इस पर मसला तो यही है, लेकिन इस पर अमल कैसे करना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.